السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں آپ کی دوست سے بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا میرا ولاگ ارلی مارننگ سے سٹارٹ ہے اور میں صبح کا ناشتہ ابھی میں نے بنانا تھا، تو میں نے کہا پہلے میں باہر کا ویو لے لیتی ہوں۔ اور باہر ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی سورج جو ہے یہ بھی نکل رہا ہے اور اس کے جو ہے نا کلر دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس طرح کی نیچر دیکھ کے میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے۔ اچھا جی، ناشتہ کرنے کے بعد میں نے تیاری کرنے لگی تھی بازار جانے کے لیے، اور ڈاکٹر کے پاس بھی جانا تھا، اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی ہم نے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری فرینڈ نے چلے جانا ہے ابراڈ، تو میں نے اور اس نے، ہم دونوں نے اور ساتھ میں سسٹر نے، ہم تینوں نے جانا تھا۔ میں نے اپنی ایکنی کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروانا ہے، اور میری جو سسٹر ہے اور صبا جو میری فرینڈ ہے، ان دونوں نے کروانا تھا لیزر کا، ٹھیک ہے۔ تو بس ہم ریڈی ہیں، جلدی سے ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا ہے، تو اس کے بعد بھی جلدی سے نکلنے کی ہے، کیونکہ ہم نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی اپنی کہ ہم نے اس ٹائم پہ نکلنا ہے۔ بس جی، ہم بھی جائیں گے، اور بھائی اتنی شدید قسم کی گرمی ہے، اتنی زیادہ کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی۔ یقین مانیں گرمی سے اتنا برا حال ہوا تھا، اتنا زیادہ کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی، اتنی پیاس لگ رہی تھی بہت زیادہ۔ جب سے پتہ چلا ہے کہ صبا نے چلے جانا ہے، اور مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ اس کے بغیر تو میں کہیں جاتی نہیں تھی، نہ وہ میرے بغیر کہیں جاتی تھی، تو ہمارا کیا بنے گا؟ وہ تو چلو اس نے چلے جانا ہے، تو میرا کیا ہوگا اس کے پیچھے؟ کیونکہ میں نے اکثر ہی کوئی کام کروانا ہونا تو میں اسے کہہ دیا کرتی تھی آپ نے یہ چیز لے کے آنی ہے، یہ کرنا ہے۔ جب بھی اس نے ڈیوٹی پہ جانا تو بس پیچھے سے میرے آرڈر بڑے ہوتے تھے۔ بس پھر اس کے بعد بھی جی ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، تو ہم نے جو ہے جاتے پانی بھی اتنی زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی، تو پھر بعد میں نا ایزا کو بھوک لگنا سٹارٹ ہو گئی، کیونکہ ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا تھا، تو ایزا کہتی میرے ساتھ چلیں، اب میں نے چیزیں خریدنی ہیں، تو اس نے بھی اپنی چیزیں لی، لیز بوتل وغیرہ لی، ہم نے خود بھی لی۔ پھر نماز کا ٹائم تھا ظہر کی، میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی، امی نے پڑھی اور صبا نے بھی پڑھ لی، ایزا نے بھی پڑھی۔ پھر اس کے بعد جی ہم ویٹ کر رہے تھے اپنی باری کا، ہمارا 6 نمبر تھا، تو ساتھ ساتھ میں ولاگ دیکھ رہی تھی، میں نہیں بلکہ میری سسٹر ولاگ دیکھ رہی تھی، اور میں نے اسے موبائل چھینا، میں نے کہا چلو میں بھی اپنی وائس سے سنتی ہوں کیسی لگ رہی ہے، تو تب تک ہماری باری آ جائے گی تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے۔ میری باری آ گئی تو میں سب سے پہلے، مجھے انہوں نے آگے کیا، میں نے اپنی جو ہے ایکنی وہ ساری دکھائی ہے ڈاکٹر صاحب کو، اور کافی مجھے فرق ہے، امپروو ہوئی ہے میری، اللہ کا شکر ہے۔ اتنی زیادہ سویر قسم کی ہو گئی تھی۔ آپ لوگ بھی کبھی بھی ٹینشن کبھی زندگی میں نہ لینا، ٹینشن سے نا ایک تو انسان کو بہت زیادہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور انسان کا بڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو میرا بھی یہی حال ہے، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور اپنی جو ہے لائف شیئر کروں گی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ اللہ نہ کرے کسی دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو، میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب بہت اچھے کرے، اور بس یہی ہے جی۔ اس کے بعد بھی ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد ہم باہر آئے ہیں، تو یہ سامنے ویو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، میں نے کہا یہ بھی کیپچر کر لوں میں، تو پھر اس کے بعد ہم بازار جائیں گے جلدی سے۔ بازار سے جو ہم نے بہت زیادہ شاپنگ کرنی ہے، اور اتنا زیادہ ٹائم لگ جانا تھا بازار میں، ہم صبح کے نکلے تھے اور ہم رات کو اتنی لیٹ گھر پہنچے، تو اتنی تھکاوٹ ہو گئی بہت زیادہ، کیونکہ ہم نے 2 لوگوں کی شاپنگ کرنی تھی، صبا کی بھی شاپنگ کرنی تھی، اس نے ابراڈ جانا تھا، ایزا کی کرنی تھی شادی کی، ہم نے جو آرڈر پہ کپڑے دیے ہوئے تھے وہ لینے تھے، اور مزید ہم نے جو ہے نا آرڈر دینے تھے، کہ اس طرح کے ہم نے جو ہے ڈریسز بنانے ہیں۔ ظاہری بات ہے بیٹیوں کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ اینڈ تک بھی ختم نہیں ہوتے، جتنا مرضی ہم کوشش کر لیں گے جی ہو جائیں گے، پر نہیں جی، اینڈ تک یہ جو ہے نا کام چلتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ جو ہے نا جو ڈیٹ فکس ہوگی وہ شیئر کروں گی، اور فائنل بتاؤں گی جی کیا فائنل ڈیٹ ہے، اور ساتھ ساتھ شادی کا ولاگ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب مست کر دیا کریں، اس سے، اور کمنٹ بھی مجھے ضرور کیا کہ اس سے میرا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں بھی ہم صبا کے لیے ڈریسز دیکھ رہے تھے، اور ہم نے وہاں سے 2-3 ڈریسز لی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جو اسے چیزیں چاہیے تھی، ٹاول چاہیے تھا، رومال چاہیے تھا، وہ خریدا۔ 2 ٹاول صبا کے لیے لیے، 2 ایزا کے لیے، اور ساتھ میں ہم نے جو ہے رومال کیے تھے۔ اور یہاں پہ ہم جو ہے نا جینس کی پینٹیں وغیرہ دیکھنے گئے چھت پہ، تو ہمیں کوئی اتنی خاص نہیں پسند نہیں، کیونکہ ہم نے اتنی پیاری لی ہوئی تھی، اور یہ پینٹس والی مجھے بالکل نہیں پسند، کیونکہ اس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح اوپر بٹر فلائی بنی ہو یا کوئی اور پکچر بنی ہو، تو
آپ سمجھ سکتے ہیں نا بات کو اچھے طریقے سے. جو اچھی چیز پسند آتی ہے نا ہم لوگوں کو وہ ملتی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کتنی عجیب سی بات ہے یہ. تو یہاں پہ بھی ہم نے جو آرڈرز دیے ہوئے تھے اور جو ہم نے اور مزید دینے تھے یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں. تو ڈریسز دیکھ کے نا دل اتنا زیادہ خوش ہوا کہ پتہ چلا جی واقعی ہم نے صحیح پیسے جو ہیں وہ خرچ کیے ہیں. اس کے بعد بھی بھائی نے ہمارے لیے کولڈ ڈرنک منگوا لی. ہم نے وہ پی اور ظاہری بات ہے گرمی بہت زیادہ تھی اور سارا بازار ایک حساب کا امی کو جانتا ہے. امی کے ساتھ میں بھی جاتی رہتی ہوں تو مجھے بھی جانتے ہیں تو وہ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. جب بھی چلے جائیں بہت خاطر کرتے ہیں. کبھی کولڈ ڈرنک منگوا لیں گے کبھی کھانا منگوا لیں گے. لیکن ہمیں بہت زیادہ شرم آ رہی تھی. کھانا ہم آلریڈی کھا چکے تھے کیونکہ ہمیں اتنی شدید بھوک لگی تھی. جب بازار میں انٹر ہوئے ہمیں بھوک بھی اتنی زیادہ لگی ہوئی تھی کہ ہمیں نا بھوک میں بالکل پتہ ہی نہیں چلا جی یہ ہمارے سامنے کیسے کھانا اور ہم ایک دم سے اس پہ وہ ٹوٹ پڑے ہیں. تو ویڈیو بھی بنانا بھول گئے. یہاں بھی اس کے بعد بھی ہم نے جو ہے چائے آرڈر کی اور چائے جو ہے نا وہ تو مسٹ ہے نا ہماری زندگی کا حصہ ہی بن چکی ہے. اسے ہم چھوڑ بالکل نہیں سکتے. اس کے بعد کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا. میں نے ہم کو بتایا کہ بہت زیادہ ٹائم تھا. یہ سمجھے کہ ہم ایک حساب کا بازار بند کر کے پھر گھر آئے تھے. جب بھی شادیاں ہونا ایسے ہی ہمارے گھر ہوتا ہے چاہے بھائی کی شادی ہو چاہے کسی اور کی ہے نا بیٹی کی ہے تو ایسے ہی ہے. اگر صبح کے گئے ہو نا تو رات کو اتنا ٹائم ہو جاتا ہے پھر ہم گھر آتے ہیں. اتنا شکر ابو کا کھانا ہم بنا کے گئے تھے تاکہ وہ آسانی سے پیچھے سے کھا سکیں. اور پھر یہی ٹینشن رہتی ہے کہ ہائے ابو کے لیے کچھ نہیں بنایا ان کے لیے کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے. اس کے بعد پھر گھر آ کے نا میں نے یہ ساری جو بھی شاپنگ کی تھی گروسری وغیرہ ہم نے کی تھی کاسمیٹک کی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. فیس واش لیا تھا اور امی کے لیے کلر لیا تھا. تبت بچوں کے لیے لی تھی. بچے جو ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کو تبت لگاتے ہیں ہم. اور ٹوتھ برش لیے تھے ہم نے. اور ایزا کے لیے ہم نے نا بلیچ لی تھی تاکہ وہ اپنی کیئر کر سکے تھوڑی سی. ابھی یہ جو ہے نا یہ یوز کی ہے یہ والی سافٹ ٹچ کی. یہ بھی بہت اچھی بلیچ ہے. آپ بھی ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے. اچھا اس کے بعد بھی میں نے جو ہے نا جتنے بھی ڈریسز لیے تھے وہ میں نے سارے جو ہیں کھول کے اوپن کر کے میں نے کہا میں آپ کو دکھاتی ہوں. اور ساتھ میں اپنی سسٹر ایزا کو بولوں گی وہ پہن کے بھی دکھائے کہ کیسے لگ رہی ہے وہ کیسی نہیں. ظاہر سی بات ہے جب ہم نئی ایک چیز گھر لے کے آتے ہیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو ہم نے جو ہے ویڈیو ریکارڈ کی ان کی. ساتھ میں پھر میں نے اپنی سسٹر کو بولا تھا پہن کے دکھاؤ. اس نے پہن کے بھی دکھائے تو بہت پیارے لگ رہے تھے ڈریسز. یہ والا ترکش اسٹائل ڈریس ہے تو دیکھیں جی کتنا پیارا ہے یہ ڈریس ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیجیے گا. اللہ پاک میری بہن کے بہت اچھے نصیب کرے. بہت زیادہ اللہ پاک میری بہن کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے. اللہ پاک ہر بیٹی کے اچھے نصیب کرے. آگے دیکھ کے مجھے بتائیے گا کہ میری بہن کو پہنا ہوا ڈریس کیسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں. باقی ڈریسز میں آپ کو دکھاتی ہوں. ہم نے کچھ انسٹچ پیس کے لیے لیے ہیں اور کچھ اسٹچ بھی جو ہیں وہ کروائے ہیں. ظاہر سی بات ہے بچیوں نے دعوتوں پہ جانا ہوتا ہے شادی کے فوراً بعد تو ان کے پاس جتنے بھی ڈریسز ہوں اتنے ہی کم ہوتے ہیں. اچھا جی یہ دیکھیں اس نے ویئر کیا کتنا ماشاءاللہ پیارا لگ رہا ہے. اس کے بعد پھر جو تھا نا ایک ویلویٹ کا ڈریس تھا. یہ بہت ہی خوبصورت تھا. ہم نے نا نیٹ سے ہی دیکھ کے نا تو آرڈر دیا تھا. یہ بہت پیارا جیسا ہم نے چاہا تھا نا ویسا ہی بنا. ٹروزر کے جو ہے نیچے پانچوں پہ تھوڑا سا بالکل کام کروایا تھا یہ اور اس کے بھی نا پلٹا لگوا دیا نیچے. پھر اس کے بعد جو شرٹ تھی نا شرٹ جو ہے ہم نے ایئر لائن شرٹ رکھوائی تھی. ہم نے فراک نہیں بنوائی. اور دوپٹہ جو ہے اور گنزا کا رکھوایا تھا اس پہ یہ بارڈر اور سارا چھٹا تھا. ٹھیک ہے اور جو ایئر لائن شرٹ تھی اس کے گلے پہ کام اور بازوؤں پہ کام کروایا تھا. نیچے ہم نے کوئی بارڈر نہیں بنوایا. کچھ اتنا زیادہ ہیوی نہیں کروایا کیونکہ بچیاں کچھ آج کل کی جو ہے نا ہیوی پسند کرتی بھی نہیں ہے. تو ایزا نے جب یہ پہنا ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی تھی اتنی زیادہ پیاری لگ رہی تھی کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی. آگے میں اس کی پکچر بھی لگاؤں گی. آپ نے مجھے دیکھ کے بتانا ہے کہ ماشاءاللہ اس کو کیسا ڈریس لگا ہے. اچھا یہ دیکھیں جی اس کی لک کتنی پیاری ہے ماشاءاللہ. دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے. یہ دیکھیں کام کتنا حسین ہے. اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے تو یہ اس طرح کا جو ہے ڈریس ضرور بنوائے. اس کے بعد بھی ہم نے ایک یہ ڈریس لیا تھا. اسے نا بہت زیادہ پسند تھا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں. اوکے جی اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا مجھے. اور اس کا جو ہے لک یہ بھی دیکھ لیجیے گا لاسٹ میں. ٹھیک ہے.